میر رضا قتل کیس میں ایک اور اہم پیش رفت، سندھ فورنزک ڈی این اے ڈپارٹمنٹ میں شناخت کا عمل مکمل۔ میر رضا کا ڈی این اے والدین سے میچ کر گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق میڈیکل بورڈ کی جانب سے سندھ پولیس کو رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے۔ مقتول کی شرٹ کے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کیمیائی جانچ کے دوران شرٹ پر نمک کے تیزاب کے شواہد ملے۔ خون کے نمونوں میں بے ہوشی کی دوا کے اجزاء بھی پائے گئے۔ نئی تحقیقاتی ٹیم کا میر رضا کے اہل خانہ کے ہمراہ جائے وقوع کا معائنہ، شواہد کا تفصیلی جائزہ، لاش کی نشاندہی کرنے والے مالی سے بھی پوچھ گچھ۔ 100 گھنٹے کسی بھی کیوری کو پولیس کی ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کچھ وتھ ہولڈ نہیں کر رہے۔ وہ جو آپ کو آڈیو لیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، آپ کو بینک اکاؤنٹ لیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی مالی معاملات لیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیملی سب آپ کو پہلے دن سے خود بٹھا کے بات کر رہی ہے۔ میر رضا کے والد میر حسین اور وکیل کا تفتیشی ٹیم پر اعتماد کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پولیس کو 3 مشکوک افراد سے متعلق معلومات دی گئی ہیں۔ امید ہے کہ نئی ٹیم کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ وکیل جبران ناصر نے کہا کہ میر رضا کے والدین کسی بھی بات کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ پولیس سنسنی نہ پھیلائے، بینک اکاؤنٹس اور آڈیو لیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی راولپنڈی میں بروقت کارروائی، مال روڈ پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ملزم کی شناخت ضلع خیبر کے رہائشی محمد حسین کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ہونے والا ملزم پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن تھا۔ ملزم سے پارٹی پرچم، اسلحہ، گولیاں اور اہم دستاویزات بھی برآمد۔ ہلاک دہشت گرد محمد حسین دھرنوں کے دوران اشتعال انگیزی، پتھراؤ اور فائرنگ میں بھی ملوث رہا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کو اسلحے کے ذریعے نشانہ بناتا تھا۔ واقعہ ہوا ہے فائرنگ کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی کی ہر احتجاج کے پیچھے وہ ایک مضمون مقصد ہے کہ ہم نے اسلحے سے لیس آنا ہے، ہم نے فائرنگ کرنی ہے، ہم نے لاشیں گرانی ہیں، امن امان کو تباہ کرنا ہے اور ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ آج پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ تشدد کی سیاست پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ تمام طرح احتجاج میں اسلحے سے لیس ہو کر آئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے پرامن احتجاج پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ مال روڈ واقعے سے بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا اور امن و امان کو تباہ کرنا ہے۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو ہمیشہ شکست ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹس کے 3 ایڈیشنل ججز کی منظوری۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس خالد شاہانی کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ صدر نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ ہارون اختر وزیراعظم کے مشیر برائے صنعت و پیداوار مقرر۔ I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully the Constitution of the Republic of Pakistan. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمن نے حلف لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے ججز سے حلف اٹھوایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 10 نئے ججز نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے بھی حلف لیا۔
کشیدگی کے حل کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان، قطر اور عمان پر مرکوز۔ اسلام آباد میمورنڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران کو جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپس لانے کے لیے مشترکہ تجویز پیش کی۔ امریکی ادارے اسٹیمپسن سینٹر نے کہا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو اسلام آباد آنے کی دعوت امن عمل جاری رکھنے کا واضح عزم ہے۔ واشنگٹن سے دفاعی روابط، تہران سے تاریخی تعلقات اور بیجنگ سے قربت پاکستان کو منفرد سفارتی حیثیت دیتے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی طاقت محض رد عمل تک محدود نہیں۔ امریکی بحریہ نے پوری آبنائے ہومس کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ امریکہ آبنائے ہومس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہماری ناکہ بندی ناقابل تسخیر رہی ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے۔ امریکہ ایران سے پہنچائے گئے نقصانات کا ہرجانہ طلب کرنے جا رہا ہے۔ ایران ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ ایران نے دنیا کو اپنی مضبوطی اور طاقت ثابت کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کی امریکہ کے خلاف مزاحمت نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ کسی کو توقع نہیں تھی ایران امریکہ کے سامنے یوں ڈٹ جائے گا۔ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور دیگر حکام بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ امریکہ کو اسرائیل، مغرب اور دیگر ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، امریکی پابندیوں پر رد عمل میں کہا کہ امریکی پابندیاں ایران کا دم گھونٹنے کی کوشش ہیں۔ پابندیوں کی شدت میں اضافہ امریکہ کی پالیسی نہیں بلکہ عادت بن چکی ہے۔ واشنگٹن سفارتکاری میں ناکامی پر پابندیوں کا سہارا لیتا ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 2، نون لیگ 1 نشست پر پراجمان۔ سردار عتیق آبائی سیٹ ہار گئے۔ اہل 14 باغ میں عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد عباسی نے میدان مار لیا۔ اہل 15 پر پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر کو برتری حاصل۔ اہل 16 پر مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر خان آگے۔ اہل 17 حویلی کی نشست پر پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور کو برتری حاصل۔ پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے سر، پارلیمنٹیرینز عدالتوں کے باہر کھڑے ہوں گے۔ پریشر آپ کے بار کونسل کے ممبرز نے بنانا ہے، جن کے کو آپ نے پیسے لے کے ٹکٹس دیے۔ کہاں ہیں لوگ؟ آپ نے کوئی دیکھے ہیں؟ آپ مجھے دکھائیں نا کوئی ایک شخص، مجھے غلط ثابت کرے، میں اس گروپ پہ معافی مانگ لوں گی۔ اوے بی بی، میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں نے زندگی ایسے نہیں گزاری۔ میری زندگی کا ایک لمحہ نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ بولو جو بول سکتی ہو تم۔ کون سی بات میں نے کی ہے جو سازش تھی؟ بتاؤ سب کو میری سازش۔ بتا دو سب کو میری سازش۔ سلمان اکرم راجہ اور مشال یوسفزئی کی آڈیو لیک ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ نے آڈیو میں کہا کہ میری زندگی کھلی کتاب ہے، جو بولنا ہے بولو۔ سوال کیا کہ کون سی بات ایسی کی جو سازش ہے؟ میں نے سچ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ مشال یوسفزئی کا آڈیو میں کہنا تھا کہ عدالتوں میں پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں، پارلیمنٹیرینز عدالتوں کے باہر ہوں گے۔ پریشر بار کونسل کے ممبرز نے بنانا ہے، جن کو پیسے لے کر ٹکٹ دیے، اپنی کروڑوں کی کنسلٹنسی فیس بھی لی۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ دکھائیں۔ بار کونسل کے ممبرز کدھر ہیں؟ آپ نے کی ہے سازش۔ شاندانہ گلزار بھی سلمان اکرم راجہ کی باتوں سے ناخوش، کہتی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے بہت غلط بات کی ہے۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے ان مقدمات کے لیے 50 کروڑ روپے باہر سے آئے، وہ پیسہ کون کھا گیا؟ اگر میں یہ بتا دوں تو کون ذمہ دار ہوگا؟ علی امین گنڈا پور نے بھی 40 کروڑ روپے دیے، وہ کہاں گئے؟
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے متعلق جائزہ اجلاس کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کا 3 سال کا آزادانہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں کسی بھی بے ضابطگی کی گنجائش نہیں، غیر قانونی سرگرمی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ شامی عدالت نے سابق صدر بشار الاسد کو سزائے موت سنا دی۔ سیکیورٹی عہدیدار اور کزن عاطف نجیب کو بھی سزائے موت کا حکم۔ شامی عدالت کا کہنا ہے کہ بشار الاسد کو پیشگی منصوبہ بندی اور جان بوجھ کر قتل کے الزامات میں سزائے موت سنائی گئی۔ کو امن مل رہا ہے، نہ روزگار مل رہا ہے، نہ صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں، نہ تعلیم مل رہی۔ آپ اگر ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں تو یہ سسٹم نااہلی کا ایک شاہکار ہے۔ اس لیے صرف اعتراف کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ فکس بھی ہونا چاہیے کہ کون کون یہاں پر حکمران رہے ہیں، کس کس طرح سے الیکشنز کو یرغمال بنایا جاتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اعتماد کا بحران تو پیدا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا کہ لوگوں کی مرضی کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر سسٹم ناکام ہی ہوگا۔ اب اعتراف سے کچھ نہیں ہوگا، اس ناکام سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام نہیں چل رہا، سسٹم نااہلی کا نمونہ ہے۔ سندھ کی تقسیم کسی صورت قبول نہیں، کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر رد عمل، کہا کہ نئے صوبوں کا قیام آئینی طور پر ممکن ہے، تاہم متعلقہ صوبائی اسمبلی کی منظوری ضروری ہے۔ جماعت اسلامی کراچی میں لسانی سیاست کو ہوا دے کر شہر کا امن تباہ کرنا چاہتی ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا چوتھا روز، مال بردار گاڑیوں کی نقل و حرکت متاثر ہونے سے پورٹس پر یومیہ 10,000 کنٹینرز رک گئے۔ صدر ٹرانسپورٹرز آف گڈز ایسوسی ایشن طارق گجر کا کہنا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے تو پھر مطالبات منظور کرے، حکومت نے 2 دن میں مطالبات نہیں مانے تو احتجاج بڑھا دیں گے۔ ملک شہزاد اعوان نے کہا کہ وفاق اور سندھ حکومت ہمارے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، صرف یقین دہانی پر ہڑتال ختم نہیں کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔